ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نماز عشاء 10 to 11 پر ہے، چند منٹس باقی ہیں۔ میں آج کی رات کے بارے میں ایک دو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ابھی حافظ زبیر صاحب نے جو دعائیہ اشعار پڑھے ہیں کہ کیسے وہ شروع ہوتے تھے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، یہ ایسے ایمان افروز الفاظ تھے کہ اگر قبول ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے، اور ہم سب نے مل کر پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ ایک حدیث ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ماں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح احترام اور ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شیطان نے گمراہ کیا ہے، اور وہ ہماری جو سب مسلمانوں کی ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ 21ویں سپارے کی آیت ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ مگر آج کچھ لوگ جو ہیں صبح و شام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرے بول رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹی وی پر بیٹھ کر اب زبان گندی کر رہے ہیں اور لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج کی رات یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں، میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ رات کو اٹھ کر باہر نکل گئے، تو میرے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں مجھے اخذتنی غیرت ما یأخذ النساء، وہ غیرت میرے دل میں آئی جو عورتوں کو پکڑتی ہے۔ کیا مطلب کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ پاک کے گھر میں چلے گئے ہوں گے، تو آج رات میری ہے، آج باری میری ہے، آج نوبت میری ہے، مجھے چھوڑ کر حضور کسی دوسری بیوی کے گھر نہ گئے، چلے گئے ہوں گے۔ میرے دل میں خیال آیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے نکلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ خوشبو پھیلتی تھی کہ حضور جدھر جاتے تھے صحابہ کرام کو خوشبو بتاتی تھی کہ آقا کی طرف تشریف لے۔ اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اشعار پڑھوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اور وہ خوشبو مسلمانوں کو آتی تھی، کافروں کو نہیں آتی تھی۔ سرکار کے جسم مبارک کی خوشبو سے گلیاں مہکتی تھی، مگر وہ ایمان والوں کو خوشبو آتی تھی، ابو جہل کو، ابو لہب کو وہ خوشبو نہیں آتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جدھر گئی، حضرت عائشہ ادھر گئی، تو وہ قبرستان میں چلے گئے۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں سر سجدے میں رکھ کر رو رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں پاس کھڑی سرکار کو دیکھتی رہی، حضور رو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا تو میں بھاگی وہاں سے، میں جلدی جلدی اپنے حجرے میں آ گئی، اور وہ کوئی دور بھی نہیں ہے، جہاں سرکار کا روضہ ہے یہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ آج روضہ مبارک جس کو کہتے ہیں گنبد خضرا، یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ اسی حجرے میں نبی پاک فوت ہوئے تھے، اور اسی حجرے میں سرکار کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ کے حجرے کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک اسے روضہ مصطفیٰ بنا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ بہرحال کہتی ہیں میں، اور جنت البقیع کہاں ہے؟ بالکل راؤنڈ دا کارنر ہے، قریب ہی ہے، بالکل ساتھ ہی ہے۔ تو کہتی ہیں میں جلدی بھاگ کر اپنے حجرے میں آ گئی، پیچھے ہی سرکار آ گئے، تو
میرا سانس چڑھا ہوا تھا کیونکہ میں بھاگی بھاگی حضور سے پہلے آئی تھی. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ تیرا سانس چڑھا ہوا ہے, کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی, میں آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی. حضور نے فرمایا کیا تم نے سمجھا تھا کہ میں نے تیرے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ, میں یہ کیسے تصور کر سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ناانصافی کریں گے, مگر مجھے یہ فکر آیا کہ مجھ سے حضور ناراض ہو گئے ہیں, سرکار مجھ سے کہیں ناراض ہو گئے ہیں, اس ڈر کے مارے میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گئی کہ آپ گئے کہاں ہیں. تو میں دنیا کی فکر میں تھی اور آپ آخرت کی فکر میں تھے. میں دنیا کی فکر میں اور آپ تو جنت البقیع میں رو رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وضاحت فرمائی, فرمایا عائشہ میں تجھے بتاؤں کہ آج رات میں کیوں قبرستان میں گیا ہوں اور میں نے وہاں جا کر کیوں گریہ زاری کی ہے. فرمایا اس لیے کہ آج کی رات شب برات کی رات ہے, آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے. اور یہ کوئی ایسے ہی کہانی نہیں ہے, یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی رات شب برات کی رات ہے, نصف شعبان کی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالی میری امت کے اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کم ہیں اور آج کی رات بخشے جانے والے گناہگار مسلمان زیادہ. آج کی رات اللہ تعالیٰ میری امت کے اتنے گناہگاروں کو بخشش دیتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بخشش دیتا ہے. اور میں یہاں سمجھتا ہوں حضور کا فرمانا جو ہے کسی حکمت پر مبنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد اتنی اللہ کے ہاں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال بھی کم ہیں اور حضور کی امت زیادہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی رات اس لیے میں اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش مانگ رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر میرے بستر پر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار بھی اتار کر رکھ دی اور اپنی چادر بھی اتار کر رکھ دی, یعنی ریلیکس ہو گئے, سونے کا ارادہ فرما لیا کہ اب میں لیٹ جاؤں, میں سو جاؤں. مگر پھر حضور کو اپنی امت کا خیال آ گیا. ابھی قبرستان پہ جا کر روتے رہے ہیں اور وہاں سے رو رو کر واپس آئے ہیں اور آ کر اپنے بستر پر بیٹھے ہی ہیں, چادر اتاری ہے اپنی, دستار اتاری ہے اپنی. پھر خیال آیا, فرمایا عائشہ تو سو جا, مجھے اپنے رب کو یاد کر لینے دے, تو سو میں اپنے رب کو یاد کروں. تو سرکار پھر سجدے میں گر گئے, پھر سجدے میں گرے. فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں ڈر گئی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا تو نہیں, تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے آپ کے جسم میں. تو کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو حضور کا پاؤں جو ہے اس میں حرکت ہوئی, تو میرا خوف جو ہے وہ دور ہو گیا اور پھر میں حضور کے پاس بیٹھ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرما رہے تھے, حضور نے اتنی مرتبہ وہ دعا فرمائی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے زبانی یاد ہو گئی وہ دعا, الحمدللہ میں نے بھی زبانی یاد کی ہے اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ زبانی یاد کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات وہ دعا مانگتے رہے. آج کی رات شب برات کی نصف شعبان کی رات کو سرکار ساری رات وہ دعا پڑھتے رہے. حضرت عائشہ نے سنی, اتنی مرتبہ سنی کہ یاد ہو گئی. صبح حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج رات آپ نے اس دعا کو اتنی مرتبہ پڑھا کہ مجھے یاد ہو گئی. سرکار نے فرمایا دوسروں کو بھی یاد کرواتے, خود بھی یاد رکھ اور دوسروں کو بھی یاد کروا دے. وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألو, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقوبتک واعوذ بک منک لا اسنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اس کا معنی یہ ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, یا اللہ میں تیری رضا سے کے ساتھ تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں, تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ساتھ, کہ یا اللہ مجھے اپنی رضا دے دے اور مجھے اپنے غضب سے محفوظ فرما دے. وَأَعُوذُ
بعفوک من عقوبتک،